ہماری قسمت میں لیڈر نہیں دھندے والے لوگ ہیں۔ کارل مارکس نے یہ بات 16 آنے ٹھیک کی تھی کہ ہر 5 سال کے بعد ہمیں یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ہم مظلوم کسی ایک ظالم کا انتخاب کریں جو 5 سال ہم پر ظلم کرتا رہے، خون نچوڑتا رہے اور ہم پستے رہے۔ آپ سب جواہر لال نہرو سے خوب واقف ہوں گے۔ ان کے والد موتی لال بڑے مالدار شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی بڑی عمدہ تربیت کی، بہت اچھی تعلیم انہیں دلوائی، نوابوں کی طرح رکھا، شاہی مزاج ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرنے کی کوشش کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے کیمبرج یونیورسٹی بھیجا، اور جب بیرسٹر بن کر واپس الہ آباد آئے تو اچھے اچھے کلائنٹس لے کر انہیں دیے۔ لیکن نہرو صاحب کیا کہتے تھے؟ اپنی ہر محفل میں ان کا یہ ایک امنگ تھی، وہ کمیونزم سے متاثر تھے، کمیونسٹ خیالات کے مالک تھے، وہ مساوات چاہتے تھے، وہ سب کے درمیان برابری چاہتے تھے۔ والد نے بہت سمجھایا بجھایا کہ دیکھو یہ بڑے تم بھیانک راستے پہ چل رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ لیکن جب دال نہیں گلی تو والد نے کیا کیا کہ نوکروں کو حکم دیا کہ اس کا سارا لباس ہٹا دیا جائے اور اس کے کمرے کا سارا فرنیچر ہٹا دیا، سب کچھ ہٹا دیا، جوتے کپڑے سب ہٹا دیے، اور نیچے کھردری دری بچھا دی، ایک کپڑے کی موٹی سی چادر بچھا دی، اسے کھدر کے کپڑے دیے کچھ اور کچھ چادریں دی۔ اب جب رات کو نہرو آئے اور انہوں نے اپنے کمرے کی یہ حالت دیکھی، والد محترم کے پاس گئے، اور ان کے والد اس وقت غالباً ٹالسٹائی کا وہ ناول وار اینڈ پیس پڑھ رہے تھے۔ یہ آئے اور ان سے الیک سلیک یا جو بیمار پرسی مزاج پرسی کرنے کے بعد بیٹھے اور کہنے لگے والد صاحب آپ مجھ سے ناراض ہیں، کوئی خفا ہیں، کوئی غلطی ہوئی؟ کہا نہیں بیٹا، میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، تم تو میرے دل کا ٹکڑا ہو، جگر کا حصہ ہو، میں تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کہا پھر یہ آپریشن کیوں کیا کمرے کا؟ سب کچھ نکال دیا اور دری بچھا دی اور کھدر کا لباس دے دیا، اور نوکر سے یہ کہا تھا کہ اس کو جیل کا کھانا دے، اور کھانا بھی ایسا کر دیا۔ ایک دم شاہی مزاج سے بالکل فقیرانہ زندگی پر آپ مجھے لے آئے، ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا بیٹا دیکھو، تم نے جو اپنے لیے زندگی جو راستہ چنا ہے نا، یہ کانٹوں سے بھرا راستہ ہے، یہ مشکلات اس کے اندر بہت آئیں گی، یہ جیلوں کا راستہ ہے، یہ سزاؤں کا راستہ ہے، یہ مصیبتوں سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی سے تمہاری تربیت ہو کہ کل کو تمہیں مشکلات نہ پیش آئیں، اور تم عوام کے رہنما بننا چاہتے ہو، غریبوں کے مسیحا بننا چاہتے ہو، غریبوں کی حقوق کی بات کرنا چاہتے ہو، ان کی مساوات کی بات کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم انگلینڈ کے سوٹ پہنو گے اور اٹلی کے جوتے پہنو گے اور قیمتی گاڑی کے اندر جا کر تم عوام کی غریبوں کی بات کرو گے تو تم منافق لگو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا تم میرے بیٹے کو منافق کہے۔ جب تم غریبوں جیسے رہو گے، غریبوں جیسا لباس، غریبوں جیسا طرز زندگی، غریب کی بات کرو گے، تمہاری بات میں بھی اثر ہوگا اور غریب بھی تمہاری بات کو لبیک کہے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، نہرو نے اپنے والد کی ان باتوں کو سر آنکھوں پہ رکھا، والد کا ہاتھ چوما اور ساری زندگی کھدر کے لباس میں گزار دی۔ وہی چرخہ اور کھدر، اسی میں ان کی زندگی گھومتی رہی، اور صحیح معنوں میں وہ اپنی عوام کے رہنما بنے۔ اور ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمیں ایسے رہنما ملتے نہیں۔ ہمیں جو لیڈر ملے گے وہ کون لوگ ہیں؟ ہائے ہائے، بلکہ یوں کہیں کہ ہماری لیڈرشپ، ہمارے ملک میں لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ پاکستان میں لیڈروں کا تعلق عموماً کیسے گرانوں سے؟ ان گرانوں سے جو ملکی خزانہ لوٹنے والا ہے، ان گرانوں سے ہے جو زکوٰۃ اور خیرات کے پیسوں سے عیاشیاں کرتے رہے ہیں، ان کی پرورش ہی دوسروں کے پیسوں سے ہوتی رہی ہے۔ ہم ڈرٹی پالیٹکس کے خوفناک جوہر کے اندر غوطے لگانے والے ہیں، اور ہماری ملک کی جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ اگرچہ غریبوں کا باتیں تو کرتی ہیں، لیکن ان کا لائف سٹائل، ان کی شخصیت ان کی باتوں سے میچ نہیں کرتی، یعنی خالصتاً منافقانہ رویہ ہے۔ بات کچھ ہے اور طرز زندگی ان کا الگ ہے، ان کی زندگی کا سٹائل بالکل الگ ہے۔ ہزاروں کنال کے بنگلوں اور فارم ہاؤسز میں رہنے والے لوگ، لاکھوں کی تنخواہ، مراعات، پروٹوکول، بیرونی دورے، بینک بیلنس، یہ جب غریب کی بات کرتے ہیں تو یہ جھوٹے لگتے ہیں۔ اس لیے عوام آج تک کوئی مخلص لیڈر اپنے لیے نہیں حاصل کر سکی۔ ہم اگر اپنے اکابر کی طرف جائیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو دیکھیں جو اینٹ رکھ کے مسجد میں سوتے تھے، مزدور کے برابر تنخواہ لیتے تھے۔ حضرت علی کو دیکھیں کہ وہ اپنا گھر کا چراغ الگ رکھتے تھے اور سرکاری چراغ الگ رکھتے تھے۔ انہیں دیکھیں، ان کو تو ہم بھول ہی چکے ہیں، صرف اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھتے ہیں۔
اگر ہم موجودہ دور کے لوگوں کو دیکھیں، جس مغرب سے ہم متاثر ہیں، جس امریکہ سے ہم متاثر ہیں، ان کو دیکھیں تو ان میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں گی۔ وہ جرمن چانسلر جس نے پورا 5 سالہ اقتدار 3 سوٹوں میں گزارا، ایک کوٹ کے اندر پورا 5 سالہ اقتدار گزار دیا، اور لاکھوں لوگ اس کے گرویدہ ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک ایران، اس کے 2 مرتبہ صدر رہنے والا احمدی نیاد 2 مرتبہ جب صدارت کی مدت ختم ہوئی تو تہران کی یونیورسٹی میں لیکچرر کے فرائض وہ سر انجام دیتا رہا، اور وہ امریکن صدر، سپر پاور کا صدر باراک اوباما 2 مرتبہ امریکہ کا سپر پاور کا صدر رہا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد صدارت کی مدت پوری ہونے کے بعد کرائے کا مکان ڈھونڈتا رہا۔ ہمارے ہاں ایسے لیڈر نہیں ہیں، ہمارے ہاں دھندے والے لوگ ہیں جو دھندا کرتے ہیں بھائی۔ ایسے ہی لوگ انہوں نے اپنے قریب جمع کیے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی فیملی کے لیے اندرون ملک بیرون ملک بینکوں کے اکاؤنٹس بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں ملک سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ ملک جو ترقی کے عروج پہ تھا، وہ ملک جس سے دوسرے ملک آ کر قرضہ لیتے تھے، وہ ملک جس کے نہری نظام کو آ کر دوسرے ملک پورا کاپی کرتے تھے، وہ ملک آج اس کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے، جس کے اندر ہر چیز موجود ہے، ہر وسائل موجود ہے، اور اس ملک کے اندر کوئی چیز وہ ترقی کی طرف نہیں جا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ کوئی لیڈر ہمیں ملا نہیں ڈھنگ کا جو ہمارے ملک کو ٹھیک کر سکے۔ ملے تو ایسے ہی سارے راہزن ملے جو رہنماؤں کی شکل میں ہیں۔ تو آج اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور الیکشن کا زمانہ ہے، کوشش کریں آپ کے حلقہ احباب میں جو لوگ ایسے ہوں، جو آپ کے بیچ میں سے ہوں، جو آپ کے مزاج کو سمجھتے ہوں، جو آپ کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، ان کا انتخاب کریں تاکہ ہمارے حالات کچھ بہتر ہو سکے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔